بھی ہوگی، شام میں ہوگی جی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے مجھ سے سنا ہے کہ کربلا کا جو بدلہ ہے وہ حنیف انہوں نے نام لیا، میرے خیال میں امیر مختار ہیں، امیر مختار جو ہے انہوں نے لیا تھا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یقیناً یہ ٹھیک ہے، صحیح بات ہوگی۔ بالکل صحیح اب یہ انہوں نے پوچھا کہ ان کی والدہ اس وقت زندہ تھیں کہ نہیں تھیں؟ امیر مختار کی جی اس وقت تو کافی ایج ہو گئی تھی ان کی بھی، کافی جو ہے نا وہ ابن زیاد کی قید میں تھے، کافی صورتحال تھی۔ نہیں، اگر وہ زندہ ہوں یا نہ ہوں تو میرے خیال میں اس کا اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، تاریخی اس طرح کی کوئی اگر بات ہے بھی تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے انہوں نے کہا کہ یہ آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ شیعوں کے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا قرآن الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الولایہ جو ہے وہ ان کے اندر ہے، کچھ آیتیں بھی انہوں نے اس میں لکھی ہیں اور کہا کہ دیکھیں جی یہ تو شیعہ جو ہے ان کا قرآن الگ ہے۔ دیکھیں جہاں تک یہ بہت پرانا پروپیگنڈا آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے مختلف قسم کے بہانے، جب اہل تشیع کے علماء کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیلیں نہیں تھیں، اس وجہ سے انہوں نے بہانے تراشے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں۔ ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی، یعنی جھوٹ کہیں، اس کے کہیں، بہتان کہیں، الزام تراشی کہیں، شیعوں کا قرآن الگ ہے، ان کو 40 پارے ہیں، یعنی وہ چھپے ہوئے کو دکھا بھی تو دیں، باقی کتابیں اگر دکھا رہے ہیں آپ تو وہ شیعوں کو ایک قرآن بھی تو دکھا دیں کہ وہ کہاں پر ہے، وہ 40 جو 10 پارے مزید ہیں اس کو بھی لے کر آ جائیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے۔ اس وقت جو ہے نا الحمدللہ 21 سنچری میں سارے لوگ گزر رہے ہیں، جوان کو اگر بات کریں وہ فوراً آ جائے گا شیعہ کی مسجد میں، فوراً آ جائے گا شیعہ کے گھر میں، نہیں اب تو فوراً جو ہے نا انٹرنیٹ سارا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کوئی بھی جو اس قرآن جو اب موجودہ ہے، اہل تشیع کے ہم 10-15 قرآن تھے جن کے یہاں بچے ہیں، ان کے ہاں تو ہر گھر میں ہوتے تھے کہ 10-15 قرآن پڑھے ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم ساری آیتیں اسی سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے نا وہ جھوٹ ہے اور بہتان ہے، الزام تراشی ہے۔ اس قرآن کے علاوہ جو کسی اور قرآن کو مانتا ہے کہ جو بسم اللہ سے شروع ہو کر والناس تک ختم ہوتا ہے، اس قرآن کے علاوہ جو کسی قرآن کو ماننے والا ہے اس کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، وہ کافر ہوتا ہے۔ اور قرآن کی جو آیتوں کو 1-2 اس کے زبر زیریں یا جس طرح بھی جو ہے اس کو مسلمان اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو کسی ایک آیت کو بھی نہیں مانتا۔ میں ایک اور اس میں قبلہ کی باتوں میں ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، ناظرین اس پر توجہ کریں۔ بارہا ہم نے کہا لیکن آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، اگر کوئی قرآن کے تحریف کی بات کرتا ہے، چاہے وہ شیعوں کی طرف منسوب کر کے یا سنیوں کی طرف منسوب کر کے، تو حقیقت میں وہ قرآن کی اتھنٹسٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ یہ بھی سازش ہے، یہ سازش دشمنان اسلام کی ہے کہ بار بار کہتے ہیں نہیں جی ان کا قرآن الگ ہے، تو قرآن نعوذ باللہ جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے، نحنو نزلنا الذکر ونحنو لہو لحافظون وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں، تو کون ملا یہ بات کر سکتا ہے کہ قرآن ان کا الگ ہے؟ بھئی یہ توہین کر رہے ہو خود قرآن مجید کی، اس کی اتھنٹسٹی کو ڈیمیج کر رہے ہو، اور دشمنان خدا خاص کر یہودیوں کو اس سے خوش کر رہے ہو، کیونکہ کچھ ضعیف روایتیں اگر کچھ شیعہ کتابوں میں آئی ہیں تو اس سے زیادہ صحیح کتابوں میں اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی آ گئی ہیں، اور دونوں بیٹھ کر مولوی ایک دوسرے کو کہیں کہ قرآن آپ کے ہاں جو ہے وہ الگ ہے، وہ کہیں آپ کے ہاں غلط ہے، تو بیچ میں یہودی فائدہ اٹھا کر کہے کہ چلو بھائی، تو یہ تو طے ہوا کہ آپ لوگوں کی باتوں سے اور بحث سے کہ قرآن نعوذ باللہ اب مشکوک ہو گیا ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ جس طرح سے کسی کو اٹھانے کے لیے آپ نے سنا کہ شیخ نے کس طرح قرآن کی آیات کا توڑ مڑوڑ کے بیان کیا اور قرآن کی آیت کا انہوں نے معنی بدلنے کی کوشش کی، اس طرح قرآن کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ کوئی کہے کہ قرآن جو ہے ان کا الگ ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے ایڈریس کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے، باقی یہ جو خارجی مولوی ہیں وہ تو ان کا کام ہے بکواس کرنا، وہ کرتے رہیں گے۔ ایک اور سوال کیا تھا مقصود حسین سید صاحب نے کہ جو مفسرین قرآن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص جلیل القدر صحابہ، اس میں سے عبداللہ بن مسعود کہ جن کو تفسیر علم تفسیر قرآن کا، یا عبداللہ ابن عباس یا ابی بن کعب، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارے مفسرین تھے اور اگر حضرت علی کے بارے میں کوئی نص ہوتی تو پھر ان کو کیوں خبر نہیں تھی، یعنی انہوں نے کیوں نہیں
نقل کیا. حالانکہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ ابن عباس کے نزدیک علی خلیفۃ بلا فصل ہے، لیکن اب پتہ نہیں کیوں وہ اس کو بھی چھپا دیتے ہیں. چلے، لیکن جو نص کی بات ہے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہماری آئے گی، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. قبلہ دعا کریں اور انشاءاللہ اگلے پروگراموں تک کے لیے ہمیں اجازت چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا بحق محمد وآل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. الہی آمین. ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. الہی آمین. خدا بحق محمد وآل محمد ہمارے جتنے مؤمنین مومنات ناظرین پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی آمین. جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، پروردگار تو نے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. الہی آمین. پروردگار عالم اسلام کو سرفرازی اور سربلندی نصیب فرما. الہی آمین. دشمنان اسلام، وہ لوگ کہ جو مسلمانوں میں رخنا، افتراق، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا دے. الہی آمین. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مرحومین ہیں، جتنے ناظرین کے مرحومین ہیں، وہ مرحومین جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پروردگار تو نے جوار رحمہ، جوار اسم، جوار سید و شہداء میں جگہ عنایت فرما. الہی آمین. اور ہمارے جتنے ناظرین پروردگار مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما. الہی آمین. پروردگار ہمارے مولا اور آقا، پروردگار تیرا آخری ذخیرہ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. الہی ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. ناظرین انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں گے. اگلے پروگرام کی نوعیت کو اور اس کے موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی تشنگی برقرار رہے. اگلے پروگرام میں ہم ایک اور مغالطہ کہ جو مولا علی علیہ السلام نے مشورے دیے اور مشوروں کو کس طرح سے کسی اور معنی میں استعمال کر کے اس میں مغالطہ کیا گیا اور نہج البلاغہ سے خطبات کا حوالہ دیا گیا. انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے وہ جو نہج البلاغہ کی گفتگو کی گئی اس کو، اور یہ بتائیں گے کہ مولا علی نے مشورہ دیا تو اس مشورے سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے. عقل مند اور جو خرد مند ہیں، بصیرت افروز نتیجے جو نکالتے ہیں وہ کیا نتیجے ہیں، اور جو صرف ایک غلو کی چکر میں حکمرانوں کی سپورٹ کرتے آئے ہیں وہ کیا اسے نتیجہ نکال رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سنیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. ہدایت کا نور انشاءاللہ ہم سب کو ملتا رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.